سیالکوٹ ہندوستان کی تاریخ کا اہم ترین علمی اور ثقافتی مرکز رہا ہے۔ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ جہاں یہ شہر صنعت و تجارت کا مرکز رہا، وہاں علمی میدان میں بھی اس شہر نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، مولانا ظفر علی خان جیسے عظیم لوگ اور ان کے ساتھ اصغر سودائی جیسے شاعر اس شہر کی پیداوار ہے۔ تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول سیالکوٹ تاریخ کا ایک قدیمی اسکول ہے۔ اس عظیم درسگاہ سے فارغ التحصیل طلاب نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے طول و عرض میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے تاریخ کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ اس اسکول کی کیا تاریخ ہے۔ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کا اجرا 1887 کو پرائمری کی سطح سے ہوا۔ اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر جناب سید وزیر علی نے اپنا مکان دیا اور اس مکان میں درس و تدریس کا مقدس فریضہ شروع کیا گیا۔ اسکول کا تمام تر انتظام و انصرام میونسپل کمیٹی سیالکوٹ کے ذمہ تھا۔ 1890 میں پہلی مرتبہ مڈل اور میٹرک کے امتحانات شروع کیے گئے۔ 1893 میں اسکول کا نام وکٹوریا جوبلی ہائی اسکول رکھا گیا۔ مڈل کے بعد امتحان میں ایک طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے تاریخ میں پہلی بار اس اسکول کا نام روشن کیا۔ 1895 تک اسی طرح اس اسکول کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی سال حکومت پنجاب نے اس سے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سکھوں کی انجمن گرو سنگھ پرائمری اسکول کو اس میں ضم کر دیا گیا اور بدھ سنگھ نامی سکھ کو اس اسکول کا پہلا صدر مدرس بنا دیا گیا۔ 1906 میں اس اسکول کو گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ کا نام دیا گیا۔ 1916 میں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن آرنیل جے سی گودے نے اس اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور اس طرح 1918 میں باقاعدہ اس اسکول میں کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ اس اسکول کا کل رقبہ 43 کنال ہے۔ اس کی عمارت انگریزی زبان کے حرف تاجی ایچ شیپ میں بنائی گئی ہے۔ اس عمارت میں 1955 میں 2 نئے کمروں کا اضافہ کیا گیا۔ 1959 میں انڈسٹریل آرٹس ورکشاپ برائے مڈل کلاسز کا آغاز کیا گیا اور 1959 میں ہی اس ادارے کو گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کا نام دے دیا گیا۔ نام دیتے ہی اس کے ساتھ پائلٹ ونگ نے کام شروع کر دیا۔ بورڈ کے نتائج کے حوالے سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ کے مطابق 1887 میں ایک طالب علم نے بورڈ میں اول جبکہ 1988 میں دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی اور پھر 1989 میں اس اسکول کے ایک طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 2012 میں پنجاب دانش اتھارٹی کے زیر انتظام سینٹر آف ایکسیلنس کا نام دے دیا گیا اور 2012 میں ہی اس کی 3 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی اور 2015 میں اس ادارے کو مکمل طور پر سینٹر آف ایکسیلنس پنجاب دانش اتھارٹی لاہور کے زیر انتظام دے دیا گیا اور پہلے پرنسپل جناب محمد نواز خان نے اس ادارے کا چارج سنبھالا۔ اس کے بعد ادارہ شب و روز اپنی محنت میں کامیابی سے ہمکنار آگے رواں دواں ہے۔ چند اہم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ علامہ سید میر حسن۔ علامہ سید میر حسن کے نام سے کون واقف نہیں؟ سیالکوٹ کی تاریخ سے درخشندہ ستارے کہ جب اقبال جیسے عظیم شاعر کو شمس العلماء کا خطاب ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں، اس قابل میرا استاد ہے، اور اسی استاد کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا گیا۔ حکیم الامت، شاعر مشرق حضرت اقبال کے معلم قدس حضرت علامہ میر حسن
اسی سکول میں طالب علم رہے۔ آپ 1844 کو پیدا ہوئے اور 1929 کو سیالکوٹ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ ایک بلند پایا استاد تھے، مفکر تھے، مفسر تھے۔ آپ نے اسی اسکول سے مڈل کا امتحان پاس کیا اور پاس کرنے کے ساتھ اسی سال 9 روپے ماہوار تنخواہ پر اسی اسکول میں استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا تبادلہ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ کر دیا گیا، جہاں سے حضرت اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1889 میں اسکاچ مشن کالج جو موجودہ مرے کالج ہے، اسے 1889 میں بنایا گیا اور اسی سال حضرت میر حسن اسی کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ مولوی فیروز الدین ایک مدرس، مفکر، مفسر اور محدث تھے۔ 1864 میں آپ ڈسکا میں پیدا ہوئے اور 1913 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے لگ بھگ 511 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ سیالکوٹ میں اعلیٰ مقام و مرتبے کے حامل تھے۔ آپ عربی، فارسی، اردو، پنجابی جیسی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے اور اردو کے علاوہ عربی اور فارسی زبان کے قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ آپ نے سورہ یوسف کی منظوم تفسیر گلزار یوسفی کے نام سے لکھی۔ آپ اسی اسکول میں 1887 میں مدرس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے لگے۔ سردار بدھ سنگھ ہندو کے ساتھ سکھ تنظیم کا سنگھ جناب سردار بدھ سنگھ نے 1887 میں اس سکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر کے طور پر فرائض سر انجام دیے۔ آئیے اس سکول کے مختلف ادوار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 1854 میں اس سکول کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی زیری نگرانی میں دے دیا گیا۔ 1854 سے 1858 تک اس سکول کا نام اینگلو ورنیریکل مڈل سکول، جو ضلع سیالکوٹ کا ایک اکلوتا سکول تھا، کا نام دیا گیا۔ 1858 سے 68 تک اس سکول کو حکومت پنجاب کے زیر انتظام دے دیا گیا۔ 1868 سے 1887 تک اس سکول کو اسکاچ مشن کے تحت دے دیا گیا۔ 1887 سے 1892 تک میونسپل بورڈ سکول کا نام دیا گیا۔ 1892 سے 1898 تک وکٹوریا جوبلی میونسپل بورڈ ہائی اسکول کا نام دیا گیا۔ 1898 میں اس سکول کو ایم بی ہائی اسکول کا نام دیا گیا۔ 1905 سے 1961 تک اسے گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ کہا جاتا رہا، لیکن 1961 میں پائلٹ کلاسز کے اجرا کے ساتھ ہی اس سکول کو گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کا نام دے دیا گیا۔ پھر اگست 2015 کو جب اس سکول کو پنجاب دانش اتھارٹی لاہور کے زیر انتظام دیا گیا تو اس سکول کا نام بدل کے سینٹر آف ایکسیلنس بوائز سیالکوٹ رکھ دیا گیا۔